جی اگلا سوال یہ ہے کہ کیا عورت بال کٹوا سکتی ہے؟ اگر کٹوا سکتی ہے تو اس کی حد کیا ہے؟ بالوں کے بارے میں، کٹوانے کے بارے میں دو تین باتیں بڑی ضروری ہیں سمجھنی۔ وہ پہلے یہ سمجھ لیں کہ بال بنیادی طور پر کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی طور پر حسن رکھا ہے عورت کا، جو ظاہری حسن ہوتا ہے۔ اب یہ اگر تو عورت شادی شدہ ہے تو اپنے خامند کی اجازت کے بغیر بال نہیں کاٹے گی۔ اگر خامند نے ویسے ہی اجازت دی ہوئی ہے کہ جب مرضی بنا لو، کاٹ لو، تمہاری مرضی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ منع کرتا ہے تو پھر وہ بال نہیں کاٹے گی، یعنی خامند کی جو ہے اس معاملے میں اطاعت ضروری ہے۔ اچھا رہی یہ بات کہ اگر اجازت مل جاتی ہے اور وہ کاٹتی ہے، یا خامند خود کہتا ہے تو تم بال جو ہے وہ اپنے بناؤ، کاٹو، یا ان کو کوئی شیپ دے دو مخصوص، تو اس میں یہ بات بس یاد رکھیں کہ بال کٹوانا جائز ہے، لیکن ان کی حد یہ ہے کہ آپ ان کو کندھوں سے نیچے رکھیں گی، یعنی کندھوں تک لے آنا یا ادھر تک جو ہے وہ کر دینا، یہ مردوں کی مشابہت ہے اور اس سے منع کر دی ہے۔ مردوں کی مشابہت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حدیث بھی ہے ایسی عورتیں جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں یا ایسے مرد جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں ان پر لعنت کی گئی ہے، تو بڑی سختی بیان کی ہے۔ تو آپ یہ خیال رکھیں گی کہ مردوں کی مشابہت نہ ہو، یعنی اتنے اتنے کر لینا، چھوٹے چھوٹے کر لینا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر ایک چیز اور کہ آپ سٹائل بھی کوئی بھی بنا سکتی ہیں، وہ بھی اجازت ہے، رخصت ہے، کوئی حرج نہیں۔ خامند کہتا ہے کہ اس طرح بال بناؤ، یا خود اپنی مرضی بھی ہے تو بنا لیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن خاص کوئی ایسا سٹائل کسی کی نقالی کرتے ہوئے، کاپی کرتے ہوئے، کسی اہل کفر کی کسی عورت کو کاپی کرتے ہوئے، کوئی سنگر ہے یا کوئی فنکارہ ہے، اداکارہ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اور ذہن میں یہ چیز آئے، یا پھر پتہ ہو کہ یہ اس کا سٹائل ہے اور اس کو اپنا رہے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے، تو یہ پھر حرام ہوگا۔ یہ مشابہت اس کی اختیار کرنا ہے، اور ایسی مشابہت سے منع کیا نبی علیہ السلام نے۔ تو ویسے آپ سٹائل کوئی بھی بنائیں اور بالوں کو سامنے سے اگر کاٹنا بھی ہے کاٹ لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن کسی کی کاپی نہیں کرنی، خصوصاً اہل کفر میں سے کسی کی نہیں کرنی۔ تو یہ بات بھی درست نہیں۔ اسی طرح بعض عورتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں نے بھی بال چھوٹے چھوٹے کر لیے تھے، کٹوا لیے تھے۔ تو وہ یاد رکھے، پوری حدیث پڑھیں، اور جب بھی کسی موضوع پہ بات کی جاتی ہے تو اس موضوع کی ساری روایات کو جمع کیا جاتا ہے، نہ کہ کسی ایک حدیث کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی کچھ ازواج نے ایسے کیا تھا، اور اس کی وجہ بھی محدثین نے ذکر کر دی ہے، تو اگر آپ نے وہ پڑھ لیا تو اس کو بھی پڑھ لیں۔ اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو شخصیت تھی جب وہ موجود ہی نہیں رہی، تو وہ جو عورت کا ایک ظاہری حسن ہوتا ہے جو اس نے اختیار کرنا ہوتا ہے اپنے خامند کے لیے، جب آپ کی ازواج کا خامند یعنی نبی علیہ السلام ہی موجود نہیں رہے، تو پھر انہوں نے وہ حسن، اس کی روایش، وہ کس کے لیے اختیار کرنی تھی؟ تو نبی علیہ السلام نہیں رہے تھے موجود، اس لیے آپ کی ازواج نے بال کاٹ لیے، کیونکہ ان کو اب دنیا سے وہ ایک شوق اور وہ لذت کسی کے لیے تھا ہی نہیں باقی، تو اس لیے انہوں نے اس چیز کو، اس لذت کو ختم کرنے کے لیے اپنے بالوں کو ختم کر دیا۔ تو یہ ان کا خاصہ تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد انہوں نے کہیں اور شادی بھی نہیں کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی منع کر دیا کہ تم امت کی ماں ہو، تو جو امت کی مائیں ہیں ان کو امتی کے ساتھ شادی کرنا درست نہیں تھا، تو لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ تو آپ اس کو دلیل نہیں بنا سکتی۔ تو آپ یہ تین باتیں خیال رکھیں، ایک تو مردوں کی مشابہت والے بال نہ ہوں، کسی اہل کفر کی خاص کسی عورت کو آپ ذہن میں رکھ کے نہ بنائیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کی حد مردوں کی طرح نہ ہو، بلکہ کندھوں سے نیچے بال رہیں، اور خامند کی اجازت کے ساتھ یہ عمل ہوگا، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔